بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم بیٹے، آپ کی جو غزل نمبر 4 کا حصہ اول ہم نے پڑھا تھا، آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ غزل نمبر 4 تو بہادر شاہ ظفر کی تحریر ہے۔ امید ہے کہ اس کے اشعار کی جو تشریح آپ کو یاد کرنے کو اور لکھنے کو دی گئی تھی، آپ نے لکھ اور یاد کر لی ہوگی۔ بڑے آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ اپنی بک پر آئیے، یہاں آپ کے سامنے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں ان کو ایک دفعہ آپ کے لیے پڑھ بھی دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی غزل کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر جوابات دیں۔ الف ہے، کہتے ہیں انسان کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹتے ہیں؟ جواب میں انسان کی عمر دراز کے 4 دن میں سے 2 دن آرزو کرنے میں اور 2 دن انتظار میں کٹتے ہیں۔ اگلا سوال کہتے ہیں بلبل کو باغبان اور صیاد سے کیا گلہ ہے؟ بلبل کو باغبان اور صیاد سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ بلبل کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید ہونا لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر اپنی حسرتوں سے کہنا چاہتا ہے کہ وہ کہیں اور بسیرہ اختیار کر لیں، کیونکہ اس کے دل میں انہیں بسانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے اپنی کس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں شاعر نے اپنی جس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی تو کیا، مرنے کے بعد بھی اس کو اپنے محبوب کی گلی میں، یعنی اپنے وطن میں ایک جگہ بھی، 2 گز جگہ بھی نہ ملی۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے، کہتے ہیں مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ یہ معنی بیٹے ہم نے پیچھے جو میں نے آپ کو سولوشن دکھایا تھا اس کے نیچے یہ معنی لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ آلریڈی پہلے یاد کر چکے ہو۔ سوال نمبر 3 کہتے ہیں اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجئے۔ یہ تلفظ کا سوال اگرچہ آپ کا نہیں ہے، یہ 10ویں کا سوال ہے، لیکن اس کو میں یہاں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ عالم ناپائیدار، عمر دراز، صیاد، باغباں، کنج مزار۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، کہتے ہیں کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ دونوں طرف نمبر جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور اس سوال کو یہاں میں نے حل کر دیا ہے۔ یہاں سے آپ اس کو دیکھیں گے اور اپنی کتاب کے اوپر حل کر لیں گے۔ آگے چلیں بیٹے، سوال نمبر 5 آپ کے پاس ہے، کہتے ہیں مقطع میں شاعر نے کس چیز کی تمنا کی ہے؟ مقطع شاعر کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مقطع میں شاعر نے محبوب کی گلی میں 2 گز زمین ملنے کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ظفر کی اس غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ مطلع بیٹے پتہ ہے نا، غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، یعنی لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، یہ والا شعر اس کا جواب ہے۔ اگلا ہے، کہتے ہیں اس غزل کا یہ مطلع کا ذکر ہو رہا تھا، آگے کہتے ہیں اس غزل کا مقطع بیان کیجئے۔ مقطع کہتے ہیں غزل کا آخری شعر۔ آخری شعر کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، یعنی جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ ردیف آپ کو پتہ ہے نا، کسی نظم یا غزل میں قافیے کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، یعنی میں اس میں ردیف ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کیجئے۔ یہ میں نے آگے لکھ دیے ہیں، دیار، ناپائیدار، انتظار، بہار، داغدار، کنج مزار، کوئے یار۔ آگے دیکھیں یہ سوالات ہیں اضافی، ان کو میں یہاں ذکر کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں پہلے شعر میں شاعر نے جڑے دیار کو کس چیز کے لیے استعمال کیا ہے، پھر آگے 8ویں شعر میں کہتے ہیں مقطع میں شاعر کو 2 گز زمین کا کنایا کس کے لیے استعمال کرنے کو کہا، یہ اس کے جوابات آگے میں نے لکھ دیے ہیں۔ سوال نمبر 9 کہتے ہیں اس غزل کا کون سا شعر آپ کو پسند ہے؟ یہ خود انتخابی سوال ہے، آپ تشریح کر چکے ہیں، اس کو بس پڑھنا ہی ہے اور یہ آپ پہلے یہاں سے حل کر چکے ہو۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، کہتے ہیں متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کیجئے۔ الف میں ناپائیدار، ب میں آرزو، جیم میں صیاد، دال میں کنج مزار، ہے میں کوئے یار، واؤ میں شام۔ آگے دیکھیں وہ گرامر کا کانسیپٹ پڑھا رہے ہیں، مجاز مرسل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کے بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنی میں استعمال کیا جائے اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، مگر کوئی تعلق ضرور ہو تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ مجاز مرسل کی کئی صورتیں ہیں بڑے، یہ میں آپ کو یہاں پہ ایک دفعہ پڑھا رہی ہوں، لیکن میں اس کو انشاءاللہ جب کلاس ہماری ہوگی ویسے بھی یہاں بھی سمجھا رہی ہوں، ایک دفعہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کلاس میں بھی بورڈ پر سمجھا دوں گی اس کو۔
آگے وہ دیکھیں مجاز مرسل کی جو کئی صورتیں ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. کہتے ہیں جز کہہ کر کل مراد لینا، یعنی ہم کہیں گے تھوڑا لیکن اس کا مطلب پورا ہوگا. آگے مثال دیکھیں، کہتے ہیں اس نے کانوں میں انگلیاں دے لی. بیٹے کانوں میں ساری انگلیاں تو نہیں ڈالی جاتی نا. کہتے ہیں یہاں انگلیاں مجاز مرسل ہیں کیونکہ کانوں میں پورے یا انگلی کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے، پوری انگلی نہیں دی جاتی. یعنی ہم نے جز کہا اور کل مراد لے لیا. آگے وہ کہتے ہیں کل کہہ کر جز مراد لینا. آگے یعنی مثال دیکھیں، کہتے ہیں میں پاکستان میں رہتا ہوں. بیٹے ہم پورے پاکستان میں تو نہیں رہتے نا، پاکستان کے کسی علاقے میں، کسی شہر میں، شہر کے کسی علاقے میں، علاقے کے کسی محلے میں ہمارا گھر ہے. یعنی کل کہہ کر جز مراد لینا. میں پاکستان میں رہتا ہوں. پاکستان میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے کسی شہر، کسی علاقے، کسی محلے کے کسی گھر میں رہتے ہیں. یہاں پاکستان مجاز مرسل ہے کیونکہ میرا گھر پاکستان کے کسی شہر یا کسی محلے میں ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹے. آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ظرف کہہ کے مظروف مراد لینا. مثال پہ دیکھیں، کہتے ہیں اس نے بوتل پی. بیٹے بوتل تو نہیں پی جاتی نا، بوتل تو شیشے کی ہوتی ہے، جو بوتل کے اندر مشروب ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا. اس نے بوتل پی، بوتل پی نہیں جاتی بلکہ اس کا مشروب پیا جاتا ہے. آگے کہتے ہیں مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. مثال میں دیکھیں، کہتے ہیں چائے چولہے پر دھری ہے. بیٹے چائے چولہے کے اوپر تو نہیں دھری جاتی، یعنی چولہے پہ آپ نے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی دیگچی رکھنی ہے، کوئی برتن رکھنا ہے، اس پہ چائے پکے گی نا. تو وہ کہتے ہیں مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. مطلب مثال میں دیکھیں، کہتے ہیں چائے چولہے پر دھری ہے. چائے چولہے پر نہیں دھری جاتی بلکہ کسی پتیلی یا دیگچی میں دھری جاتی ہے جس میں چائے بنتی ہے. آگے وہ کہتے ہیں سبب کہہ کر مسبب یعنی نتیجہ مراد لینا. مثال میں دیکھیں، کہتے ہیں آج بادل خوب برسا. بیٹے بادل تو نہیں برستا، بارش برستی ہے، لیکن بارش برسنے کا سبب کیا چیز بنتی ہے؟ بادل. تو وہ کہتے ہیں بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے. بادل سبب ہے اور بارش مسبب ہے، یعنی اس کے برسنے کی وجہ ہے. آگے وہ کہتے ہیں مسبب نتیجہ کہہ کر سبب مراد لینا. مثال دیکھیں، کہتے ہیں افسوس اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. ہاتھ مسبب ہے اور اقتدار یا حکمرانی سبب ہے. ہاتھ سے نکل جانا یعنی حکومت کا چھین جانا. ٹھیک ہے بیٹے. یہ کانسیپٹ آپ یہاں سے ایک دفعہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گا تو اس کو ہم کلاس میں ایک دفعہ اس کا اعادہ دوبارہ کر لیں گے. بیٹے یہ ایکسرسائز ساری آپ نے اپنی کتاب کے اوپر حل کرنی ہے، لیکن جو کام آپ نے لکھنا ہے وہ اس غزل کے مشقی سوالات ہیں، ان کو آپ اپنی کاپی کے اوپر لکھیں گے بھی. ٹھیک ہے. باقی ساری جو ہے وہ آپ اپنی کتاب پہ حل کریں گے، کتاب پہ لکھیں گے، لیکن جو آپ اپنے جرنل پہ لکھنی ہے وہ اس کے مشقی سوالات ہیں اور اس سب کو آپ نے یاد کرنا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.